بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد اسلام میں ایک عقیدہ موت اور موت کے بعد کے حوالے سے ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو جس جگہ دفن کیا جاتا ہے اس کو قبر کہتے ہیں، اور اگر کوئی مردہ جل کر راکھ ہو جائے یا کوئی انسان پانی میں غرق ہو جائے یا کسی انسان کو کوئی جانور کھا جائے تو جہاں جہاں اس کے ذرے ہوں گے ان کے ساتھ روح کا تعلق قائم کر کے اسی جگہ کو اس انسان کے لیے قبر بنا دیا جاتا ہے۔ مردے سے قبر میں سوالات کے لیے دو فرشتے جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے آتے ہیں اور تین سوال کرتے ہیں: من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ جو انسان ان تین سوالات کا درست جواب دیتا ہے اس کو قبر میں سکون اور آرام ملتا ہے۔ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، اور جو ان تین سوالوں کا جواب درست نہیں دے سکتا اس کی قبر کو اس کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے اور قبر کو جہنم کا گڑھ بنا دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے: قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ لہٰذا قبر اور اس کے بعد کی زندگی ایک برزخی زندگی کہلاتی ہے۔ اس کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور عقیدہ آخرت میں سے ایک بنیادی چیز ہے۔ دوسری بات، نماز جنازہ کے حوالے سے، نماز جنازہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یعنی بستی میں اس علاقے میں چند افراد بھی ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، سب گناہ سے بچ جاتے ہیں، لیکن ثواب صرف انہی کو ملتا ہے جنہوں نے ادا کیا، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سارے بستی والے گنہگار کہلاتے ہیں۔ جب میت کو غسل دے دیا جائے اس کے فوراً بعد پھر نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب میت کو تیار کرنے میں اگر دیر لگ جائے، یعنی غسل دے رہے ہیں، کفن بنا رہے ہیں، اس کے اندر اگر تاخیر ہو جائے اور پھر جب تیار ہوئی تو مکروہ وقت تھا تو لہٰذا اس کے اندر نماز جنازہ کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن جب لوگوں کے انتظار میں وقت لگتا چلا جائے اور اب جب لوگ آئے تو وقت مکروہ ہے، اب مکروہ وقت کو گزار کر جب مکروہ وقت گزر جائے پھر نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ نماز جنازہ کے لیے ضروری ہے کہ جس میت کی نماز پڑھی جا رہی ہے وہ مسلمان ہو، اس کا بدن پاک ہونا چاہیے، اس کا کفن پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے میت جو ہے اسے نمازیوں کے سامنے ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ میت حاضر ہونی چاہیے، یعنی کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ اگر جنازے کئی ہو جائیں تو اس صورت میں بہتر تو یہ ہے کہ الگ الگ سب کا نماز جنازہ پڑھا جائے، لیکن اگر اکٹھے بھی پڑھ لیا جائے تو اس بات کی بھی گنجائش ہے امام کے سامنے سب سے پہلے مردوں کے میتوں کو رکھا جائے، اس کے بعد لڑکوں کی میتوں کو رکھا جائے، اس کے بعد پھر عورتوں کی میتوں کو رکھا جائے، اور پھر بچی نابالغ لڑکی اس کی میت کو رکھا جائے، اور پھر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ سب سے پہلے اس کے اندر نیت ہے، یعنی کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ میں نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ادا کر رہا ہوں، جو کہ فرض کفایہ ہے، اور امام کے پیچھے ہوں۔ بس اس بات کی نیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد نماز جنازہ کے اندر دو فرائض ہیں۔ ایک تو یہ ہے اللہ اکبر، یعنی کہ 4 مرتبہ تکبیرات کا کہنا، یہ امام کے لیے جیسے لازم ہے، اس کے بعد آہستہ آواز سے مقتدیوں کے لیے بھی کہنا لازم، ضروری اور فرض ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قیام کرنا، کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا۔ ایک بندہ تندرست ہے، معذور نہیں ہے، اسے کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ یہ دو اس کے اندر فرائض ہیں، اور 3 اس کی سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ثنا پڑھنا، پہلی تکبیر ہو جائے گی، اس کے بعد ثنا پڑھنا، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر ہو جائے، پھر درود و سلام کا پڑھنا، پھر اس کے بعد تیسری تکبیر، اور پھر اس کے بعد دعائے میت کا پڑھنا، اور اس کے بعد سلام پھیرنا۔ یعنی کہ 3 سنتیں ہیں: ثنا پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اور دعائے میت کا پڑھنا۔ بالغ ہوں ان کے لیے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ والی دعا ہے۔ نابالغ لڑکا ہو تو دعا اور ہے، نابالغ لڑکی ہو تو دعا اور ہے۔
لہٰذا ان دعاؤں کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ طریقہ اس کا یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نیت کی جائے، اس کے بعد اللہ اکبر کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا جائے اور پھر ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، اور پھر ثنا پڑھی جائے گی جو نماز میں پڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہیں گے لیکن ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے درود و سلام کا پڑھا جائے، جیسے درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اسی طریقے سے پھر اللہ اکبر کہیں گے، اور پھر اس کے بعد دعائے میت پڑھی جائے گی، پھر اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے بعد پھر ہاتھوں کو چھوڑ کر دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے گا۔ یہ نماز جنازہ مکمل ہو جائے گی۔ نماز جنازہ کے حوالے سے، غسل کے حوالے سے بہت سارے فضائل احادیث کی کتابوں کے اندر آئے ہیں۔ غسل کے حوالے سے آتا ہے، جس نے کسی میت کو غسل دیا، اللہ تبارک و تعالی 40 بار اس کی مغفرت فرماتے ہیں، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے 40 گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو انسان جنازہ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 قیرات ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو اس کو دفن میں بھی شرکت ہوتا ہے، یعنی کہ دفن کرنے میں بھی شریک ہوتا ہے، تو 2 قیرات اجر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہاڑوں کے برابر چیز صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے، اس کو قیرات کہتے ہیں۔ جس نے کسی کے لیے قبر بنائی، فرمایا اس کو ایسے ثواب ملے گا جیسے کسی نے گھر بنا کر دنیا میں کسی کو قیامت تک کے لیے مقیم کر دیا ہو، رہنے کا ثواب ملتا رہے گا، اسی طریقے سے قبر بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے جس کسی نے کسی کو کفن پہنایا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کا لباس پہنائیں گے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔